ہمارا جو پارٹی کا ایک تحریک کا دوبارہ ایک ہمارا جو اعلان ہوا ہے تو اس کی شروعات ہم نے کی ہے لاہور سے. کل ہماری پورے پاکستان کے تمام پارلیمنٹیرینز کی اور لیڈرشپ کی ایک میٹنگ ہوئی ہے لاہور میں، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آگے کے لیے ہم نے کس طرح کے لائحہ عمل کے ساتھ آگے بڑھ کر اس تحریک کو دوبارہ سے 5 اگست تک پیک پہ لے کے جانا ہے، اور اس کے بعد ایک فیصلہ کرنا ہے کہ آگے ہم نے کیسے بڑھنا ہے. تو ہماری جو تحریک ہے وہ تو ہماری میرے خیال میں سب سے زیادہ جو پاکستان میں کسی پارٹی نے اگر تحریک چلائی ہے اور کسی لیڈر نے تحریک چلائی ہے تو عمران خان نے چلائی ہے. پارٹی بنانے سے لے کر اب تک عمران خان صاحب نے ہمیشہ قوم کی بات کی، پاکستان میں قانون کی بالادستی کی بات کی، آئین کی پاسداری کی بات کی، اور پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے خودداری، خود مختاری اور اپنا جو ہمارا ایک حقیقی آزادی ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے باوجود نے قربانی دی، اس کے بارے میں بات کی اور قوم کو شعور کی بات کی. تو آج ماشاءاللہ قوم میں شعور آ گیا. آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کے بعد فسطائیت کر کے، جبر کر کے، پارٹی کا نشان لے کر سب کچھ کیا انہوں نے. ہمارے لوگوں کو توڑا، تشدد کیا، ورکر سے کیا، لیڈرشپ سے، پوری پارٹی کے ساتھ. لیکن 8 فروری کو لوگوں نے ثابت کیا کہ قوم جاگ گئی ہے اور انہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا، جو کہ میرٹ انہوں نے چوری کر لیا. اس کے بعد سے یہ ریگولر ایک ہمارے خلاف ابھی بھی وکٹمائزیشن شروع ہے، اور ہم تمام عدالتوں کے تمام دروازے کھٹکھٹا چکے ہیں. عمران خان نے کیس چلائے ہی نہیں جا رہے. کیس اس لیے نہیں چلائے جا رہے کہ ان کیسوں میں کچھ ہے ہی نہیں. تو کیس جب چلتا ہے تو اس کیس میں کچھ ہے ہی نہیں، تو اس لیے کیسوں کو نہ چلا کر ڈیلے ٹیکٹس کر رہے ہیں. تو میں سب سے پہلے تو اپنے تمام ورکرز کو، پی ٹی آئی کے سپورٹر، ووٹرز، لیڈرشپ، پارلیمنٹیرینز اور اوورسیز جو ہمارے جتنے بھی عمران خان صاحب کے فالورز ہیں، ان کو سلام پیش کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں اس بات پہ کہ انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے. کیونکہ دنیا کی سیاسی تاریخ میں آج تک کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ اتنا ظلم اور جبر نہیں ہوا پولیٹیکلی جو کہ ہماری پارٹی کے ساتھ ہوا ہے. لیکن لوگ پھر بھی کھڑے ہیں. اب انشاءاللہ ہم لوگ اپنی اس تحریک کا جس کے اندر ہمیں انہوں نے گولیاں بھی ماری، ہمارے ساتھ انہوں نے سب کچھ کیا، ہمارا آئینی حق کہ ہم پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں ہمیں نہیں چھوڑتے، ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں نہیں چھوڑتے. تو ہم ابھی اس کا سٹارٹ لے رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ پورے پاکستان میں اب ہر گلی، کوچے، محلے، قصبے، انشاءاللہ شہر اور ضلع سے انشاءاللہ اس کو اٹھائیں گے، اور پھر اٹھا کے لوگوں کو یہ دفعہ اکٹھا کر کے پھر پلان دیں گے کہ ہم نے وہیں پر کچھ کرنا ہے یا پھر کہیں ایک جگہ پہ آگے کرنا ہے. تو وہ اکارڈنگلی پھر انشاءاللہ اناؤنس ہوگا. لیکن یہاں پہ میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو نظام بنا ہوا ہے پاکستان کا، یہ جو ریاستی ادارے ہیں، ان کا جو کام ہے آئین کے مطابق، یہ اپنے اس کام کو چھوڑ کر ایک اور کام پہ لگ گئے ہیں جو ان کا کام نہیں ہے. اس وجہ سے ملک میں دہشت گردی، آج آپ حالات دیکھیں پختونخوا میں، بلوچستان میں، تو اس حالات کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس حالات کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جن کی ذمہ داری بارڈر کے اوپر اپنے بارڈرز کو کلیئر کرنا ہے. لیکن انفارچونیٹلی بارڈروں کو چھوڑ کر وہ ہمارے طریقے انصاف کے لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو میں ان سے یہ گزارش کروں گا، اور پھر میں ریپیٹ کروں گا کہ میری یہ گزارش جو ہے اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے کہ آپ اس ملک کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں. آپ نے مارشل لا لگائے، بار بار لگائے. اس مارشل لا سے پاکستان کو اور انٹرنیشنل اتنا نقصان ہوا ہے پاکستان کی جمہوریت کو، کسی چیز سے نہیں ہوا. کہاں گئے مارشل لا لگانے والے؟ آج وہ پاکستان میں نہیں ہے. بھگت کون رہا ہے؟ لوگ نہیں ہے. خدا کی قسم اس ملک میں سب سے زیادہ سیاست جو ہے نا وہ پاکستان کے ادارے کر رہے ہیں آج. اچھا اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیں میں بذات خود ایک فوجی کا بیٹا ہوں، ایک فوجی کا بھائی ہوں. میری فوج بدنام ہو رہی ہے چند غلط فیصلوں کی وجہ سے، چند لوگوں کی وجہ سے فوج بدنام ہو رہی ہے. بارڈر پہ کھڑا وہ فوجی یا اس ایریا میں جہاں پہ ہمارے مسائل ہیں وہاں پہ میرے بچوں کے لیے میری حفاظت کے لڑنے والا وہ فوجی، وہ عزت اور مقام اس کو نہیں ملا جو ملنا چاہیے غلط فیصلوں کی وجہ سے. تو اس لیے ہم نے اپنے ادارے خود ٹھیک کرنے ہیں. آئیں مل کے بیٹھیں، اپنی غلطی کو مانیں اور آگے بڑھیں. عمران خان صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ میں پاکستان کے لیے باوجود اس کے کہ جو ظلم اس کے ساتھ ہوا ہے، آج اس کی بیوی کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، اتنی کمظرفی، اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان کے لیے مذاکرات کرنے کو تیار ہوں. آئیں بیٹھیں، اپنی غلطیوں کو مانیں، اپنی غلطیوں کو سدھاریں.
76,000 अरब से ज्यादा कर्जा हमारे पे चढ़ चुका है। हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है, ये कौन सोचेगा, ये फैसले कौन करेगा, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये हम सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है। और मैं तमाम सियासी पार्टियों से भी कह रहा हूँ कि आप कदमों पे सवार होकर जिस तरीके से आए हुए हैं, आप जरा अवाम में जाके देखें, अवाम आपको मुस्तरद कर चुकी है और मुकम्मल मुस्तरद कर चुकी है। और आप ये जो अपने बच्चों के लिए और पाकिस्तान में जो आप ये एक कल्चर डेवलप कर रहे हैं, ये कल्चर हम नहीं चाहते। इस कल्चर में कल आप भी नुकसान उठाएंगे। और इन सियासी पार्टियों के थोड़े बहुत वोटर्स हैं, कोई थोड़े बहुत सपोर्टर्स हैं, उनको ही मैं कह रहा हूं, इन्होंने भाग जाना है, आपने यहाँ पे रहना है। आप सोचें कि जब मेरे पीटीआई के किसी वर्कर के घर के ऊपर, ओहदेदार के घर के ऊपर, वोटर के घर के ऊपर छापा लगता है, उसकी चादर और चारदीवारी पामाल होती है, उसका घर तोड़ा जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है, तो क्या आप बहैसियत इंसान या बहैसियत मुसलमान, क्या ये ठीक है? और अगर आप इसमें खामोश हैं तो कल आपसे अगर ऐसा होगा तो आपके लिए भी कोई आवाज नहीं उठाएगा। इस बात को समझना जरूरी है। इसलिए सबकी साझी है, इस मुल्क का कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, आइन की पासदारी हम सब पे फर्ज है। वरना हमने तो बर्दाश्त कर लिया, कर भी रहे हैं, फिर बहुत सारे और से बर्दाश्त भी ना कर सके। तो हमारी ये गुजारिश है कि इस निज़ाम के अंदर जो भी बेनिफिशरी हैं और जो इस निज़ाम को इस वक्त हाईजैक करके चला रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से बैठे। और ये बात करना कि मैं जवाबदेह नहीं हूँ, ये बिल्कुल गलत है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि जी मैं जवाबदेह नहीं हूँ। आप जवाबदेह हो, आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। मुल्क की डूबती हुई मैशत, मुल्क के हालात, मुल्क में आज जो इस वक्त दहशतगर्दी के हालात हैं, उसका सारे का सारा बोझ आपको उठाना पड़ेगा। दहशतगर्दी इमरान खान साहब के वक्त में क्यों नहीं थी? आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, उस वक्त कितने खुदकुश हमले हुए, कितने धमाके हुए, कितने लोग उसमें मारे गए, हमारे कितने लोग शहीद हुए उसमें, कितने ड्रोन अटैक हुए। आज क्या हालात है? पीडीएम 1 आई, वही हालात बन गए। अब पीडीएम 2 आई, उससे बदतर हालात हो रहे हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है और आपकी वजह से हुआ है, आपने इसको ऑन करना है। ठीक है, हम मुकाबला करेंगे, हम मुकाबला कर भी रहे हैं, लेकिन अपनी फराइज से रूगर्दानी आप नहीं कर सकते। आप आए, बैठे, बात करें, दलाइल पे बात करें। आप दलाइल से साबित कर दें कि मैंने मुल्क के खिलाफ साजिश की है, मुझे इस चौक पे लटका दें आप, मैं तैयार हूं उसके लिए। लेकिन बगैर दलाइल के, बगैर सबूत के, बगैर वजह के आप जिस तरीके से 26वीं तरमीम ला के आपने इस वक्त मुल्क की एक अदलिया थी, उसको भी आपने महकूम कर दिया है, हथकड़ियां लगा दी है। तो कौम कहां जाए? क्या रास्ता छोड़ा आपने कौम के लिए? तो इसलिए अपनी जात से निकलें, अपनी अनाज से निकलें और एक कौम बन के सोचें। उसके लिए इमरान खान साहब ने पहले भी कहा है, बार बार कहा है, आओ बैठो, मसले को हल करो, मेरिट पे हल करो, दलाइल पे हल करो। जिसकी गलती है वो अपनी गलती मानेगा, जिसकी गलती है साबित हो, बिल्कुल सजा हमें देते हैं, हम सजा के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर सजा पे बात आएगी तो फिर सजा हर एक को होगी। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मुझे सजा दो अगर मेरी गलती है, तो फिर जब इस टेबल पे बैठेंगे और इस बातचीत में बैठेंगे तो फिर हर गलती वाले को सजा दी जाएगी, जिसने जब भी की है गलती। तो उसके लिए हम तैयार हैं, पाकिस्तान के लिए हम तैयार हैं। तो इंशाल्लाह हमारी ये तहरीक जो है, मैंने कल अनाउंस किया है, क्योंकि अब मेरे ख्याल में इमरान खान ने तो हमें एक चीज़ सिखाई थी कि सियासत के लिए नहीं, इलेक्शन के लिए नहीं, जनरेशन के लिए हमने काम करना है। तो अब हमने इतना सारा कुछ देख के फैसला किया है और कल 90 दिन की एक अनाउंसमेंट की है, क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा तब्दीली के हवाले से 90 दिन का कहा करते थे। तो एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि 90 दिन का राह से शुरू हो गए हैं और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे, या फिर हम रहें या ना रहें। फिर इस सियासत का कोई फायदा नहीं है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि ये सियासत नहीं है। ऐसी सियासत से बेहतर है हम सियासत ही ना करें, फिर अपना कोई रास्ता हम इख्तियार करें और अपना रास्ता इख्तियार करके हम अपने हक के लिए अपना वो रास्ता इख्तियार करें कि जिसके अंदर कम से कम हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे गुलाम हों और उनके बच्चे गुलाम हों। तो जिसने हमारी कौम को गुलाम बनाना है वो भी सुन ले, और जिसने आज़ाद रखना है अपने बच्चों को वो भी सुन ले कि आपके पास दो ही रास्ते हैं। गुलाम बनना है तो ये निज़ाम चलने दो, आज़ाद होना है, बच्चों को आज़ादी देनी है, खुददारी देनी है, खुद मुख्तारी देनी है। तो उसके लिए फिर आओ हमें ज्वाइन करो, मुत्तहिद हो जाओ और ज्वाइन करके अपने जायज़ हकूक़ के लिए
अपने आईनी हक के लिए इकट्ठे होकर हकीकी जमहूरियत के हकीकी आज़ादी के लिए इमरान खान का और हमारा साथ दें। शुक्रिया। ये लगता है कि आपका एतमाद इदारों से उठ चुका है, क्या आप मुज़ाकरात की भी दूसरी बात कर रहे हैं, बैठने की बात कर रहे हैं? क्या आपके पास ऑप्शन बचते हैं? सियासतदानों से मुज़ाकरात करेंगे या अदारों के उन्हीं लोगों के ऊपर जिन पे आप एतमाद नहीं कर रहे उनसे बात करेंगे? देखिए, इमरान खान साहब ने हमेशा फैसला करना है, हमारा फैसले का इख्तियार इमरान खान साहब के पास है। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली बताया हुआ है कि फैसला साजों के साथ ही मुज़ाकरात करूंगा ना, जिसके पास इख्तियार ही नहीं है उसके साथ मैं क्या बात करूंगा? तो फैसला साजों के साथ मैं बात करूंगा। फैसला साज में साथ और लोगों को बिठाता है तो बिठा ले, मुझे तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं फैसला साज को इसलिए बिठाऊंगा कि मैं उस बंदे से बात करके मजीद टाइम ज़ाया नहीं कर सकता जिसके पास इख्तियार ही ना हो। इख्तियार के साथ ही बात होगी, साथ बिठाना है बिठा ले उनको, हमें कोई एतराज नहीं है। आपने कहा जिनके पास मैंडेट है उन्हीं से आप बात करेंगे, आपकी पार्टी की तरफ से आपके पास मैंडेट होगा, बैरिस्टर गौहर साहब के पास होगा, या पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात की बातें की जा रही हैं पार्टी भी 90 दिनों में वन पेज पे नजर आएगी और आपकी जो मोबिलाइजेशन होगी इसमें दीगर सियासी जमातों से भी आप राब्ता करेंगे या सिर्फ फैसला साजों से ही राब्ता करेंगे? इसके साथ ऐड करें कि इस तहरीक को लीड कौन करेगा जो ये कल से शुरू की गई? हमारी तहरीक का ऐलान इमरान खान साहब ने किया है कि वो खुद लीड करेंगे और खुद लीड वो कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात जो आपने की है कि इमरान खान साहब ने ये वादे पैगाम दिया है कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, लेकिन उन लोगों के साथ तैयार हूँ कि जिन लोगों के साथ इख्तियार का फैसले का इख्तियार है। उसके बाद अगर अपने साथ वो लोगों को अलाइन करते हैं, ये जो मैंडेट के बगैर हुकूमतें जिन्होंने बिठाई हुई हैं उनको साथ बिठा दे तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मेरे साथ जिन इदारों ने, इस्टेब्लिशमेंट ने, जिसने सारा कुछ किया है, क्योंकि जैली हुकूमत बनी है 8 फरवरी के बाद, उसके दरमियान में बड़ी कार्रवाई हुई है। वो कार्रवाई जिन लोगों के हाथ में थी, मेरी बातचीत उनसे है। उससे पहले जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई है तो अब सबको पता है कि हुकूमत, और खुद मान चुके हैं ये लोग, ये मैं नहीं कह रहा, खुद मान चुके हैं ये कि हुकूमत जनरल बाजवा ने गिरवाई है। मौलाना फजल रहमान साहब का बयान आप देख लें, उनका बयान था कि जी हमने गिराई है। फिर उन्होंने बयान दिया कि हमें बाजवा साहब ने कहा और हमने कहा कि नहीं अभी ये टाइम नहीं है, फिर भी उन्होंने हमें कहा कि नहीं गिरानी है और उन्होंने गिराई है। तो हमने उनके साथ बैठना है, क्योंकि ये जो कहानी शुरू हुई है स्टैब्लिशमेंट से शुरू हुई है, फॉलोड बाय फिर उनकी बिठाई हुई एक PDM 1, फिर उसके बाद फिर बिठाई हुई एक गैप, उसे बिठाई हुई एक इंटरिम गवर्नमेंट इनकी बिठाई हुई जिसने अपना इख्तियार जो इस्तेमाल किया हमारे खिलाफ, वो भी आपके सामने है। फिर बिठाई हुई एक PDM 2, हम बैठेंगे इनके साथ, उसके साथ इनको बिठाते हैं, ये बिठाएं, ये उनकी तरह बैठे होंगे, लेकिन ये भी सारे से बैठे होंगे कि इमरान खान ने कहा है कि मैं इख्तियार वाले के साथ ही बात करूंगा। और अगर ये कहते हैं कि हम नहीं बैठते, हम अबाउट अल्लाह हैं, हम कोई बहुत बड़ी चीज हैं, हम तो जवाबदेह ही नहीं है, तो भी ठीक है यार, आज ताकत आपके हाथ में है, चला लो, क्या कर लोगे, जुल्म और कर लोगे, कर लो। आपकी इससे पहले भी मुज़ाकरात होते रही हैं, और अगर मुज़ाकरात आपकी होते रही हैं और मुज़ाकरात जो ब्रेक थ्रू हुए हैं किस वजह से आगे ब्रेक थ्रू हैं? और दूसरा एहतजाज की जो बात है, 5 अगस्त की बात सुनी थी कि 5 अगस्त को पीक पे एहतजाज हुआ, अब आप 90 दिन की बात कर रहे हैं। ये 90 दिन का बीच में जो नया जिक्र है, इस हवाले से दिन आपने किसको दिए हैं? हुकूमत को दिए हैं, एस्टेब्लिशमेंट को दिए, क्या अपने आप को दिए है? पहली बात तो ये देखें, 5 अगस्त का था कि 5 अगस्त तक एक नया अमल बनाना है और उसको पीक पे लेके जाना है, क्योंकि पिछली दफा जो हमने एहतजाज किए, पाकिस्तान की तारीख सबसे बड़े एहतजाज किए, तो आखिर में हमें गोलियां मारी गई, हमारे लोगों को शहीद कर दिया, गोलियां मार दी गई हमें। तो उसके बाद अब नया अमल बनाकर हम ऐसा करेंगे कुछ कि उसको 5 अगस्त तक पीक पे ले जाएंगे अपने पॉलिटिकल तरीकाकार से, अपने आइन और कानून के अंदर रहते हुए। उसके बाद 5 के बाद हमने क्या फैसला करना है, वो हमने 5 को पीक का कहा है। हमने कोई ये नहीं कहा कि 5 कोई डेडलाइन है। मैंने जो 90 दिन का कहा है वो अपने लिए कहा है कि इमरान खान साहब ने हमेशा 90 दिन को एक टारगेट रखा कि 90 दिनों में हम कर सकते हैं कुछ, अपने टारगेट रखे हमने अपने लिए कि 90 दिन में अब हमने फैसला करना है कि यार इस मुल्क में क्या सियासत करनी भी चाहिए, ये कैसी सियासत है इस मुल्क के अंदर, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। और अगर नहीं है तो हम फैसला करेंगे कि सियासत करनी है, या सियासत से तो काम नहीं बनता, तो सियासत से काम नहीं बनता तो फिर वो जो लाइमल आपके सामने आएगा तो हम आपको बता देंगे इंशाल्लाह। कैटेगोरिकली बात बताइएगा,
آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ خان صاحب نے آپ کو بھی اجازت دی ہوئی ہے بات چیت کرنے کے لیے. کیا مکمل ڈیڈ لاک ہو گیا کہ اب پاکستان کے طاقتور ادارے آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں, تو اس کے بعد آپ سڑک کا راستہ اختیار کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, مذاکرات جو ہے وہ ڈیڈ لاک تو ایسا کبھی بھی کہیں پر بھی نہیں ہو سکتا, لیکن ٹائم کو ضائع کر کے اپنے مقاصد حاصل کیے جا رہے ہیں. ہماری ریزرو سیٹیں بھی لے لی, اس کے بعد ابھی ہمارے پہ اور کیسز بنائے ہوئے ہیں, ان کے اوپر ڈیڈ لائنیں دے دی کہ تب تک فیصلے کرو, سارے جیلی کیس ہیں. تو اس کے مطابق اگر ہم ان کی بات کے اوپر یقین کر کے ان کی ٹائم لائن پہ چلیں تو ہمیں سوٹ نہیں کر رہا. ہمارے ڈپارٹمنٹ نقصان اٹھا چکے ہیں. اب جہاں تک بات ہے مذاکرات کے حوالے سے, ہم تو اوپر بات کرتے ہیں, ہم نے کبھی بھی چھپی ہوئی ملاقات نہیں کی. میں اپنی ذات کا بتاؤں, اگر میری کوئی سرکاری میٹنگ بھی ہوتی ہے تو میں سرکاری میٹنگ میں بھی اپنی پارٹی کا ایجنڈا, عمران خان کا مسئلہ, پارٹی کا مسئلہ ضرور اجاگر کرتا ہوں. یہ میرا اخلاقی فرض ہے, لیکن اس کا ریزلٹ نہیں آ رہا. تو اب جب ریزلٹ نہیں آ رہا تو اس لیے ہم اوپن ابھی آفر دے رہے ہیں کہ آؤ بیٹھو, بات کرو, کرنی ہے تو کرو, نہیں کرنی اپنے کام پہ ہم بھی لگ گئے ہیں. ہم بھی اپنے کام پہ لگ گئے ہیں, ہم نے بھی اپنی ٹائم لائن اور ٹارگیٹ رکھ لیے ہیں. آپ کو بھی ہم نے آفر دی ہوئی ہے, آئیں اگر بیٹھ کے بات حل ہوگی ٹھیک ہے, نہیں ہوگی سڑکوں پر آئینی طور پر احتجاج کرنا, اپنا حق مانگنا میرا آئینی حق ہے. مجھے جلسہ میں اجازت نہیں دی جا رہی. اب میں کل لاہور میں ہم جلسہ کرنے کے لیے اجازت مانگیں گے, ہمیں جلسہ کی اجازت دی جائے. ہم یہ گارنٹی کرتے ہیں, لکھ کے دیتے ہیں کہ ہم نے کبھی پہلے توڑ پھوڑ کی ہے, نہ کبھی بعد میں کرے گا. ابھی کل ہم لاہور آئے ہیں نا, کیا ہم نے کسی کو نقصان پہنچایا؟ ہم آرام سے آئے, آرام سے واپس جا رہے ہیں انشاءاللہ آج. تو بات یہ ہے کہ جو میں نکلتا ہوں اور آپ میرے پہ دھاوا بول دیتے ہو, روڈیں کھود کے گولیاں مار رہے ہو, پیلیٹ گن سے میرے اوپر فائر کر رہے ہو, ربر بلیٹس مار رہے ہو, آنسو گیس مار رہے ہو, لاٹھی چارج کر رہے ہو, ایف آئی آریں کاٹ رہے ہو, گرفتار کر رہے ہو, یہ کیا رویہ ہے آخر؟ ہاں میں آؤں اور میں کوئی غلط کام کروں آپ سزا دو. ابھی ہم نے پروٹیسٹ کا اعلان نہیں کیا ہوتا کہ پہلے سے ہی لوگوں کے اوپر چھاپے لگانا شروع کر دے. تو یہ جو وسیلہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے, اس کے لیے ہمیں بھی اپنا جو پالیسی ہے اس کو تھوڑا تبدیل کر کے اب انشاءاللہ ایک اور لائحہ عمل کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, اس پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا. میرا یہ سوال ہے کہ ملک میں ایک عام تاثر یہ تھا سیاست کے حوالے سے کہ آصف علی زرداری جتنا سیاست کو پاکستان میں سمجھتا ہے اتنا پی آئی ڈی کرنی چاہیے. تو اب یہ لگ رہا ہے کہ آصف علی زرداری کو سیاست اور اقتدار کی راہداریوں میں آپ کاٹ گئے ہیں سیاسی میدان میں. ادھر عمران خان صاحب بھی آپ سے خوش ہیں, ادھر جو پاورفل طبقہ ہے وہ بھی خوش ہیں, اور 90 دن کی آپ نے تحریک آگے چلا دی ہے. پہلی بات تو یہ ہے, اللہ نہ کرے کہ میں زرداری کے ساتھ مجھے کمپیئر کرو, ٹھیک ہے. میں علی امین ہوں اور میں بڑا خوش ہوں اس کے اوپر. میں اس سے چھوٹا آدمی ہوں یا بڑا آدمی, اللہ کی ذات فیصلے کرتی ہے کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. میں اسی طرح ہی ٹھیک ہوں, پہلی بات. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے خوش ہیں, ٹھیک ہے, مجھ سے بڑے خوش ہیں. آپ کو پتہ ہے میرے اوپر صرف 26 نمبر کتنے پرچے ہوئے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ 56 ایف آئی آر میرے اوپر ہوئی ہیں, اس پہ ہائی ٹریزن بھی ہے. ڈو یو نو واٹ از ہائی ٹریزن؟ پتہ ہے آپ کو ہائی ٹریزن کیا ہوتی ہے؟ ہائی ٹریزن سے اوپر ایف آئی آر ہی نہیں ہے. اچھا, باقی دوسری بات یہ ہے کہ اب جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے کسی اقدام سے وہ خوش ہے, اب میں ایک بات یہاں پہ کلیئر کر دوں, بڑا ضروری ہے. اسی مجھے کسی نے کلپ بھیجا خواجہ آصف کا. میں بالکل اس بات کو مانتا ہوں کہ پاکستان کے لیے مجھے عمران خان نے, اور میری سیاسی تربیت ہے کہ پاکستان کے لیے میں کھڑا ہوں گا. وہ جو میٹنگ کا حوالہ دے رہا ہے خواجہ آصف, میں بالکل برملا کہتا ہوں کہ ہمارے واٹر سٹوریج کا ایشو ہے, اس کے اوپر میٹنگ بلائی گئی تھی, اور اس میں کوئی 1 2 یا 5 آدمی نہیں تھے, پورے سسٹم سے, پورے 4 صوبوں سے, آزاد کشمیر سے اور بلوچستان سے. چیف منسٹر بھی تھے, ان کا پرائم منسٹر بھی تھا, چیف سیکرٹری بھی تھے. پورا ایک نظام سسٹم بیٹھا ہوا تھا کہ واٹر سٹوریج کے اوپر انڈیا کے ساتھ مسئلہ آ رہا ہے, واٹر سٹوریج کے لیے پیسہ چاہیے, ہم نے اپنے واٹر سٹوریج کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور اس میں پریورٹی پہ ہمارا ایک ہے دیامر بھاشا, ایک مومند, ایک داسو, اور ایک ہم نے اور ڈیم بنانے ہیں سندھ میں, اور ایک ہم نے بنانا ہے پنجاب میں. میں نے بالکل اس کے لیے آفر کی ہے کہ میں اپنی طرف سے, اپنے صوبے کی طرف سے اس میں بھرپور پاکستان کے لیے کھڑا ہوں. میں سپورٹ کروں گا, پیسے چاہیے میں دوں گا, میں اپنا انشاءاللہ حصہ ڈالوں گا, اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالوں گا, کیونکہ یہ پاکستان کی جنگ ہے, یہ پاکستان کے لیے ہو رہا ہے, میری قوم کے لیے ہو رہا ہے. اگر ایک منٹ لیٹ می کمپلیٹ. اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ میں کھڑا ہوں, جس کا لیڈر جیل میں ہے اس وقت, اس کی بیوی جیل میں لیڈر کی, اس کے بعد میرے اسیران, میرے لیڈرشپ, میرے ورکر تشدد ہو رہا ہے میرے اوپر, لیکن پاکستان کے لیے میں کھڑا ہوں. تو یہ میسج گیا ہے نا جب
اندر جا کے کہ باقی 3 پیچھے ہٹ گئے. آزاد کشمیر کا میں نے کہا تھا کہ ان کی یہ پوزیشن نہیں ہے کہ ہیلپ کر سکیں, یہ چلتے ہی فیڈرل گورنمنٹ کے فنڈ پہ ہیں. جی بی کو بھی نکال دو, ایون میں نے کہا بلوچستان کو بھی نکال دو. میرے حالات بھی خراب ہیں دہشت گردی, ان کے بہت زیادہ خراب ہیں. شکر ہے میرے صوبے میں میرے پاس میں نے پیسہ جنریٹ کیا ہے, میرے پاس وسائل ہیں. اس وقت میرے اکاؤنٹ میں 190 ارب روپے پڑا ہوا ہے. اس کے علاوہ 150 ارب روپے میرے پاس انڈومنٹ فنڈ میں نے رکھا ہوا ہے. میں نے یہیں سے نکالا اپنے صوبے سے, محنت کی ہے, کرپشن روکی ہے, یہ پیسہ جمع ہوا ہے میرے پاس. تو میں نے کہا میں پاکستان کے لیے کرنے کو تیار ہوں. اس بات پہ وہاں پہ جو بات ہوئی تو اگلوں نے پھر بولا کچھ لوگوں کو کہ بھائی جان جن کو آپ لائے ہو وہ تو آپ سے پیچھے ہٹ گئے ہیں پاکستان کے لیے. پاکستان کے لیے کھڑا تو عمران خان والا ہے, تو اس پہ خواجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی ہے. تمہیں یہ تکلیف اس لیے ہوئی ہے. اور پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا, اگر تم کہتے ہو کہ میں ملا ہوں کسی سے, تو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے میں سب سے ملا ہوا ہوں. مجھے فخر ہے اس بات پہ. تو باتوں کو چینج نہ کیا کریں. باتوں کو چینج کر کے جو بیانیے دیتے ہیں تو وہ بیانیے آپ کے بیانیے نہیں چلنے والے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں, آپ ایکسپوز ہو کے سامنے آ چکے ہیں. میں الفاظ ریپیٹ نہیں کرتا, لیکن میں قوم کو کہتا ہوں کہ بالکل مسیح خیل نے بڑی صحیح بات کی تھی خواجہ آصف کو. وہ انہوں نے وہاں سے تو اسپنج کر لیے تھے الفاظ, وہ الفاظ ذرا سن لو, خواجہ آصف وہی ہے. جی لیڈیز کو دے دیں موقع. جی آپ نے تحریک کی بات کی, ہم نے دیکھا اس سے پہلے بھی پاکستان طریقے سے آپ کافی تحریکیں چلا چکے ہیں, احتجاج کر چکے ہیں, جلسے کر چکے ہیں, لیکن اس کا مقصد پورا نہیں, البتہ پارٹی کی جانب سے ایک ایکٹیویٹی ہو جاتی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس بار اس تحریک کا مقصد پورا ہوگا یا حکومت کے ساتھ سیز فائر ہو سکتا ہے؟ دوسرا یہ کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی آپ لوگ کی پریس کانفرنس ہو, چاہے پاک بھارت کی جنگ ہو, خیبر پختونخوا میں مسئلہ ہوا, آپ لوگ کا سب سے پہلا ایک موقف ہوتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی. کیا عوام کے مسائل سے سب سے زیادہ ضروری بانی پی ٹی آئی کی رہائی؟ پہلی بات تو یہ کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی نہایت ہی ضروری ہے. پاکستان کے مسئلے حل کرنے والا ایک ہی شخص ہے اس وقت جو کر سکتا ہے یہ کام, اور وہ عمران خان ہے. اس طریقے سے عمران خان کو جیل میں ڈال کے ملک میں اسٹیبلٹی نہیں ہے پولیٹیکل, اس لیے آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. پوری دنیا نے آپ کے الیکشن کو مانا ہی نہیں ہے کہ آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے. تو ایسے حالات میں ملک آگے جا ہی نہیں سکتا. تو یہ بالکل یہ رہائی نہایت ہی ضروری ہے. دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو مسائل ہے, مسائل کس کے پیدا کرتا ہے یہ تو بتائیں نا. مسائل پیدا کسے کر, کون ان مسائل کی جڑ بنا ہوا ہے؟ مسائل کی جڑ یہ سسٹم بنا ہوا ہے جس نے مینڈیٹ چوری کر کے, رجیم چینج کر کے, غلط طریقے سے, غیر جمہوری طریقے سے حکومت گرا کر, عوام کے ووٹوں کے برخلاف جیلی مینٹ سے حکومتوں کو بٹھا کر انٹرنیشنلی ایک غلط میسج دے دیا. ملک آگے بڑھ نہیں رہا, ملک چل نہیں رہا. اس کے بعد آج ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں, اتنے کمزور کہ ہم کلمے کے نام پہ بننے والا ملک, اسلام کے نام پہ بننے والا ملک, آج ہماری یہ حالت ہے کہ کہیں مسلمانوں پہ جبر ہو, ظلم ہو, ہم کھل کے بات بھی نہیں کر سکتے, کھل کے بات بھی نہیں کر سکتے. تو ہماری خودداری ختم کر دیا ان لوگوں نے. ہماری خودداری ختم ہو چکی ہے. ہماری خودداری کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے, خود مختاری پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہم نے طریقے چلائی ہیں, ہم کوشش کر سکتے ہیں, فیصلہ اور صلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ہم بھرپور کوشش جاری رکھیں گے, ہر حد تک جائیں گے انشاءاللہ. اور میں آپ کو یہی بتا دوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی بھی جو اللہ کے محبوب اور اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے, ان کو بھی کتنے سال لگے اور چند سو لوگ مسلمان ہوئے صرف. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ حق اور اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں تو اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا. پھر کیا ہوا, ہم مسلمانوں نے ان کا راستہ چھوڑ کر ہم کسی اور راستے پہ چل پڑے. آج پھر مسلمان پوری دنیا میں ان کو مارا جا رہا ہے, مار کھا رہے ہیں. تو ہمیں اپنی اسلامی تاریخ سیکھنا پڑے گا. امر بالمعروف کا ہمیں حکم ہے, حق کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے اور ہمارا ایمان ہے کہ جیت حق کی ہوگی. مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ یہ پی کے میں ہم ان کی حکومت نہیں کرائیں گے, ان کے اندر سے تبدیلی آئے گی. اس کو میں فضل الرحمان کا جواب میں دے دوں. اور دوسرا یہ کہ بانی پی ٹی آئی کی حکومت آئی اور انہوں نے اعلان کیا ہم 90 دن میں ملک سے کرپشن کا خاتمہ کریں گے, 90 دن میں لوٹا ہوا پیسہ اندر لائیں گے. وہ ان کے کوئی اعلانات پورے نہیں ہوئے, اور آپ کا 90 دن کا جو بانی پی ٹی آئی کا رہائی کا اعلان ہے یہ کس طرح پورا کریں گے؟ کیا جیل توڑ گے, کیا کریں گے؟ سر ایڈ کیجیے گا مولانا یہ شہادت کے حوالے سے. جی پہلی بات اب یہ سنیں آپ, پہلے میں اس کی بات کرتا ہوں. ابھی ہمارے ایک باجوڑ میں ہمارے مولانا صاحب کو شہید کیا گیا. آپ دیکھیں اس کا بیٹا کیا نعرے مار رہا ہے. وہ سیکھو, عقل کے دروازے کھولو. آپ دیکھو اس کا بیٹا کھڑے ہوئے کیا نعرے مار رہا ہے
اعتماد ختم ہو گیا ہے, اداروں پہ اعتماد نہیں ہے, تو اس سے کوئی سیکھنا چاہیے. دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہیں مولانا فضل الرحمان کی, مولانا فضل الرحمان کے بارے میں مجھے ٹائم میں کہا گیا کہ جی آپ اس کے بارے میں کوئی بات نہ کیا کریں. میں نہیں کرتا, ہماری پارٹی نے کہا کہ جی آپ اسے بات نہ کریں, بیچ میں ہمارے ساتھ بھائی وہ ہمارے الائنس میں آئے گا. میں نے پہلے بھی ان کو بولا تھا یہ منافق آدمی ہے, لیکن میں چپ ہو گیا. اب یہ جو کہہ رہا ہے کہ پختونخوا میں جیلی مینڈیٹ ہے, میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ فارم 45 کھلواتے ہیں پورے صوبے میں, اس کے 3 لوگوں کے علاوہ اس کے سارے فارم 47 ہیں, یہ خود فارم 47 ہے. اور میں یہی بتانا چاہتا ہوں پوری قوم کو کہ مولانا صاحب اندر سے ابھی بھی ملا ہوا ہے, اور یہ جو باتیں کر رہا ہے وہ مولانا صاحب میں تیری اوقات دیکھنا چاہتا ہوں. تو تکڑا ہو جا, تو آگے گرا لے, تیری تکلیف کا مجھے اندازہ ہے. تم نے اسلام کے نام پہ ووٹ لیا, اسلام کے نام پہ ووٹ لینے کے بعد پختونخوا کے لوگوں کے سینٹیمنٹ ذرا زیادہ ہیں, پرو اسلامک زیادہ ہیں, ادھر تم نے ان کو بیوقوف بنایا ہوا تھا. عمران خان نے ثابت کیا کہ وہ اسلام کا سفیر ہے, اس نے اسلام کا مقدمہ پوری دنیا میں لڑا, ناموس رسالت کا مقدمہ لڑا. لوگوں کو پتا چلا کہ تم صرف دھوکہ دے رہے ہو, تمہیں لوگوں نے دھتکارا, ٹھڈے مار کے نکالا, عمران خان کو سپورٹ کیا. آج تیری حالت یہ ہے, اپنے حلقے میں تیری ضمانت ضبط ہے, وہ بھی جب میں نہ ہوں تیری ضمانت ضبط ہے. اوقات تیری یہ رہ گئی ہے, اپنے حلقے میں تو الیکشن نہیں لڑ سکتا. فارم 47 سے آیا, تو بلوچستان سے ہوا ہے, باتیں تو پختونخواہی کر رہا ہے. تو بیٹھا ہے جہاں پر اس وقت, تو خود فارم 47 پہ ہے, تو جیلی مینڈیٹ کی بات کر رہا ہے. اچھا ایک اور کام بھی کر لیتے ہیں, مولانا صاحب کہتے ہیں نا جیلی مینڈیٹ ہے. میں ابھی آج پھر چیلنج کرتا ہوں مولانا صاحب, آپ کو پہلے میں نے ہرایا غیر موجودگی میں, پھر میرے بھائی نے ہرایا, آج یہ تمہیں چیلنج ہے. ہر پولنگ پہ کیمرہ میں لگاؤں گا, پیسے میں لگاؤں گا, میرا بھائی استعفیٰ دے گا, تو اور میرا بھائی الیکشن لڑیں گے. تو جیت گیا, میں سیاست چھوڑ دوں گا, تو سیاست چھوڑے گا. تو نماز پڑھائے گا اس کے بعد, پتہ تیرے پیچھے نماز بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, جنازے پڑھائے گا, وہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اسے کوئی بلائے گا بھی نہیں. اس چیلنج کو قبول کرنے کی دم ہے, ضرورت ہے مولانا صاحب, آ جاؤ. اور میں سارے ٹی وی چینلز کو لائیو کوریج دوں گا. نہیں ہے کوئی 300 کتنے پولنگ ہے نا, کیمرے لگاؤں گا, پھر ضمانت ضبط ہے اس کی. ورنہ اگر یہ واقعی مفتی صاحب کی اولاد ہے تو یہ چیلنج قبول کرے گا, اس کا جواب دے گا. لیکن یہ پتہ پھر کیا بولے گا, یہ غیر سیاسی باتیں ہیں, یہ غیر جمہوری باتیں ہیں. اب اللہ کا واسطہ ہے, اس عمر میں کلمہ حق پڑھ لے مولانا صاحب, میں اتنا کہوں گا, باقی آپ بات کریں.